أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فإذا أفضتم من عرفات جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، یاد کرو اللہ کو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس مزدلفہ کے اندر، واذکروہ کما ہداکم، اور اللہ کو یاد کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں سکھایا یا جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں تھی، اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور ہر چیز سکھائی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم بھی پلٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس جگہ سے جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کر واپس آتے ہیں، یعنی تم مزدلفہ میں ٹھہر جاتے ہو، عرفات تک جاتے ہی نہیں ہو، جہاں عرفات سے لوگ واپس لوٹتے ہیں تم بھی عرفات سے واپس لوٹو۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی 198 اور 199 نمبر 2 آیات کل کے درس میں بھی تلاوت ہوئی تھی، اس درس کا آدھا حصہ کل بیان ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حضور نے فرمایا الحج عرفہ، حج اصل میں وقوف عرفہ کا نام، لہذا جو شخص 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کی صبح صادق ہونے تک ایک لمحہ کے لیے بھی میدان عرفات پہنچ گیا تو اس نے حج کو پا لیا، اور جو نہ پہنچ سکا وہ حج سے محروم ہو گیا، اس کو اگلے سال حج قضا کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بیان ہوا تھا کہ حج کے جو وقوف عرفہ کے علاوہ دیگر ارکان ہیں، طواف ہے، قربانی ہے، رمی جمرات ہیں، تو ان کی تلافی ہو سکتی ہے، اگر ان میں تاخیر ہو جائے یا چھوٹ جائیں تو ان کی تلافی جو ہے دم سے ہو سکتی ہے، صدقے سے ہو سکتی ہے، یا شریعت نے روزے مقرر کیے ہیں اتنے روزے رکھ لو تو تلافی ہو سکتی ہے، لیکن وقوف عرفہ یہ ایک ایسا اہم رکن ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، تو اس لیے وہاں جا کے وقوف کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے جبل رحمت پہ وقوف فرمایا تھا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں تو یہاں ٹھہرا ہوں لیکن یہ سارا میدان جو ہے یہ سارا کا سارا موقف ہے، یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، سوائے بطن عرنا کے، یہ مسجد نمرہ کی پچھلی طرف جو ہے ایک وادی ہے، اس طرف نہیں جانا، بس اس طرف جو ہے سامنے جتنا بھی میدان ہے اس میں آپ وقوف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ وقوف عرفات کے لیے آدمی کا احرام میں ہونا لازمی ہے، بغیر احرام کے اگر اس نے جا کے وقوف عرفہ کیا تو وقوف نہیں ہوگا، حج باطل ہو جائے۔ تو بعض حضرات نے اس احرام کو رکن کہا ہے، بعض حضرات نے اس کو شرط کہا ہے۔ بہرحال جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح جس طرح نماز کے لیے تکبیر تحریمہ بمنزلہ شرط کے ہے تو اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اسی طرح حج میں احرام شرط ہے، احرام کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کل کے درس میں عرفات کے معنی بیان ہوئے تھے، 2 معنی جو مشہور ہیں مفسرین میں، ایک معنی عرفات کا پہچاننا، عرفہ اور معرفت، ایک دوسرے کو پہچاننا، تو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کیا گیا کہ ان دونوں حضرات کو جب زمین پر اتارا گیا تو حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا اور حضرت آدم کو جو ہے جزیرہ مالدیپ یا سرندیپ، یہ شرق الہند کے جو ہے جزائر ہیں، وہاں اتارا گیا، تو ان دونوں کو جب آپس میں ایک دوسرے کی تلاش ہوئی تو یہ اس میدان عرفات میں جو ہے وہ آ کے آپس میں ملے، تو جب یہاں ملے تو اس ملنے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان دیا کہ اس لیے اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ یہاں آدمی جب مسلمان ان جگہوں پر پہنچتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں فریضہ حج ادا کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے
اس لیے جو ہے اس کو میدان عرفات بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال پورا سال یہ میدان عرفات اسی طرح رہتا ہے، صرف 9 ذی الحجہ کو جو ہے سارے سال کی کثر نکلتی ہے، سارے میدان جو ہے وہ حاجیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کل بیان ہوا تھا کہ شیطان جس قدر عرفہ کے دن ذلیل ہوتا ہے کسی اور دن پورے سال میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذی الحجہ کی 9 تاریخ جو ہے انسان احرام کی حالت میں ہو اور امام حج کے پیچھے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب جو ہی زوال ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، زوال کے بعد جو حج کا امام ہوتا ہے وہاں وہ خطبہ دیتا ہے، خطبے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، اور پہلے ظہر کے 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، پھر ظہر کا سلام پھیر دیتے ہیں 2 فرضوں کا، پھر کھڑے ہو کے پھر اقامت ہوتی ہے، اور پھر عصر کی نماز کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جو سنتیں وغیرہ وہ بھی معاف ہیں، وہ بھی نہیں پڑھی جاتی، نوافل بھی نہیں پڑھی جاتے۔ اس کے بعد لوگ جبل رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں، جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ پیچھے جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا عرفات جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ بڑا قیمتی وقت ہے غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے، چونکہ عصر کی نماز زور کے وقت میں پڑھی جا چکی ہے، اب بیچ میں کوئی نماز تو ہے نہیں، اس لیے اب فوراً ان نمازوں کے بعد غروب آفتاب تک انسان کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ذکر تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور رو کر اپنے اللہ کو، مالک الملک کو، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ تو یہ وقوف عرفات۔ پھر جب غروب آفتاب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، غروب ہونے کے بعد فوراً یہاں سے نکل جائے، مزدلفہ چھوڑ دیں، دوسرا عرفات چھوڑ دیں۔ تو یہاں مشرکین مکہ کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی بیان ہوئی تھی کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی وہاں عرفات سے نکل جاتے تھے، تو اس لیے یہاں اللہ نے منع فرما دیا کہ بھئی اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہاں سے نہیں نکلنا جب تک کہ سورج غروب نہ ہو۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، تو رستے میں جو ہے آپ جب مزدلفہ پہنچ رہے ہیں تو رستے میں آپ نے جو ہے نماز مغرب ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی ہے، چاہے آدمی رات کے آدھے حصے میں وہاں کیوں نہ پہنچے۔ تو اب یہاں آگے کے میدان عرفات سے حاجیوں کی جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے تو سورج کے غروب ہونا جو ہے یہ مزدلفہ کے لیے، غروب شمس کے بعد، کیونکہ یہ واپسی مزدلفہ کے لیے ہوتی ہے، وہاں سے پیچھے واپس آتے ہیں، جو ہے مکہ سے جاتے ہوئے 3 مقام ہیں، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ اب عرفات سے واپسی ہو رہی ہے، پیچھے درمیان میں مزدلفہ کا مقام ہے، تو یہ واپسی مزدلفہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے ان آیتوں میں کہا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو، پیچھے آؤ، تو افضتم یہ افاظہ سے، افاظہ دراصل طواف کے لیے واپس لوٹنے کو کہتے ہیں۔ وہاں سے ہم جب واپس لوٹتے ہیں تو ہم طواف کے لیے لوٹتے ہیں، اور یہ لفظ خاص طور پر کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لوگ کثیر تعداد میں گروہ در گروہ عرفات سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں اللہ نے افضتم کا لفظ لایا کہ اسی لیے اس طواف کو طواف افاظہ بھی کہتے ہیں، طواف افاظہ، طواف زیارت۔ تو یہاں پر مشرکین کی ایک اور خرابی ہے، اس کی طرف بھی اللہ نے اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ تو غروب آفتاب سے پہلے ہی عرفات سے چل دیتے تھے، اللہ نے اس سے منع فرمایا، اور بعض عرفات تک پہنچتے ہی نہیں، مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ عرفات تک نہیں پہنچتے تھے، یہاں مکہ سے چلتے تھے اور مینا میں اور مزدلفہ میں جا کے رک جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں، جو ہے ہم مکہ والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آگے جو ہے عرفات میں جانے کی، یہ تو باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے، یعنی اس میں بھی ان کا تکبر تھا، ایک فخر تھا، وہ عرفات جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے، تو مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، اور مزدلفہ سے ہی جب حاجی عرفات سے واپس لوٹتے تو ان کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ 9 ذی الحج کو سب لوگ میدان عرفات میں وقوف کریں گے، کسی ایک کا وقوف بھی رہ گیا تو اس کا حج رہ جائے گا، پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد واپس پلٹیں گے، راستے میں مزدلفہ کا قیام ہوتا ہے، پھر 10 تاریخ کو
بیت اللہ شریف کا طواف کیا جاتا ہے، تو سورہ حج کے اندر اسی طواف کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہی وہ طواف ہے جو عرفات سے واپسی پر کیا جاتا ہے، تو یہ حج کا رکن، یہ طواف زیارت جو ہے یہ حج کا رکن ہے۔ تو جس طرح عرفات کے اندر ٹھہرنا حج کا رکن تھا، فرض تھا، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو اب وقوف مزدلفہ جو ہم کرتے ہیں عرفات سے لوٹنے کے بعد، تو واپسی پر یہ پیچھے واپس آنے پر یہ پہلی منزل ہوتی ہے مزدلفہ کی۔ یہاں حاجی رات بسر کرتے ہیں، رات یہاں ٹھہرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی جگہ کو مشعر الحرام کہا، کہ حرمت والی نشانیاں۔ یہاں پر دو پہاڑیاں ہیں مزدلفہ میں، اور جن کے درمیانی جگہ کو مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، ان پہاڑیوں کے درمیان جو مشعر حرام ہے وہاں اللہ کا ذکر کرو، یعنی رات وہاں بسر کرو، رات وہاں گزارو۔ پھر اگلی صبح جو ہے آپ نماز فجر جو ہے اول وقت میں ادا کر کے پھر یہاں یہ وقوف کیا جاتا ہے، وقوف مزدلفہ اس کو کہتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ جو تھا، عرفات کا جو وقوف تھا وہاں ٹھہرنا جو تھا وہ تو فرض تھا، رکن تھا، لیکن یہ جو وقوف مزدلفہ ہے یہ واجب کے حکم میں آتا ہے، یہ واجب ہے۔ تو بہرحال نماز فجر کے بعد جو ہے آدمی وہاں وقوف کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور یہ دعائیں کرنا وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو حج فرمایا تھا تو اس میں حضور نے ایسا ہی کیا تھا۔ پھر جب سورج نکل آئے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے مینا کی طرف چل جاتے ہیں۔ یہاں مینا جو ہے پیچھے پہلا مقام جو ہے مینا، تو آج بھی حاجیوں کے لیے یہی حکم ہے کہ رات مزدلفہ میں قیام کریں گے، فجر کی نماز وہیں ادا کریں گے، پھر ذکر الہی میں مصروف ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہی مینا کو روانہ ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو شخص مزدلفہ میں وقوف نہیں کرے گا اس کا واجب چھوٹ جائے گا، اس لیے اس کو دم دینا ہوگا۔ وہ رات جو ہے وہاں نہیں ٹھہرتا، صبح وہاں نہیں ٹھہرتا، تو وہ جو ہے اسے دم دینا ہوگا کیونکہ یہ واجب کا درجہ ہے۔ البتہ جو بیمار ہیں یا ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے حاجی ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ میں تھوڑی دیر قیام کر کے رات کو ہی مینا میں چلے جائیں۔ یہ صرف ضعیف لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کے لیے ہے کہ وہ تھوڑی دیر قیام کریں پھر جو ہے، اور صبح کی نماز وہ مینا میں جا کر ادا کریں، کیونکہ یہ بڑا تنگی کا وقت ہوتا ہے۔ صبح پھر سارے جاتے ہیں اور وہاں جا کر قربانی بھی کرنی ہوتی ہے اور طواف بھی کرنا ہوتا ہے، دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس لیے ضعیف لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا رضی اللہ ام المؤمنین جو ہے حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھیں، وہ بیمار تھیں، ان کو اور بعض دوسرے جو ضعیف اہل خاندان تھے اور جو بچے تھے ان کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تھی کہ مزدلفہ میں آپ رات کے وقت تھوڑی دیر وقوف کر لیں، دعائیں کریں، پھر آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے جو ہے یہ حکم نہیں کہ عام لوگ جو ہے وہ رات بھی وہیں ٹھہریں گے، فجر کی نماز بھی وہیں پڑھیں گے مزدلفہ میں، اور پھر جو ہے وہاں وقوف کریں گے، دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے وہ چل جائیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مزدلفہ میں قیام فرمایا اور فرمایا کلھا موقف، جس طرح عرفات کے بارے میں فرمایا کہ یہ میدان سارا موقف ہے جہاں سارے میدان میں ٹھہر سکتے ہیں، اسی طرح حضور نے فرمایا یہ جو مزدلفہ کا سارا میدان ہے اس سارے میدان میں سے کسی جگہ بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، یہ موقف ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وادی محسر جو پیچھے مینا کی طرف آتی ہے وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، باقی ہر جگہ جو ہے جس طرح وہاں بطن عرنا تھا، عرفات کے جو ہے مسجد نمرہ کی پیچھے طرف بطن عرنا سے حضور نے منع فرمایا، یہاں مزدلفہ میں بھی ایک جگہ ہے جو وادی محسر ہے، پیچھے کر کے آپ نے نہیں ٹھہرنا، یہ بلکہ باقی جو جتنا بھی مزدلفہ ہے وہاں ٹھہرنا ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہاں جو مشعر الحرام ہے اس کے پاس اللہ کا ذکر کر، کیسے ذکر کرنا ہے؟ کما ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تو یہ لفظ کما جو ہے، کما عربی میں
یہ مشبہ بھی آ سکتا ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دینے کے لیے، مشابہت بیان کرنے کے لیے. اسی طرح تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے، علت بیان کرنے کی، کس وجہ سے، ٹھیک ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے. اور بعض دفعہ یہ کما زائد بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف جو ہے جملے کے حسن کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. تو یہاں تینوں معنوں میں دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر اس کو کما تعلیلیہ کہا جائے علت میں کہ فذکر اللہ عند المشعر الحرام، کہ وذکروہ کما ہداکم، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تو یہاں تعلیلیہ کا معنی یہ ہوگا کہ لِأَنَّهُ ہداکم، اللہ کا ذکر اس وجہ سے کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. جب اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ کا ذکر بھی کرو. تو اس لیے جو ہے بہت سی حضور کی دعائیں ہیں، اس میں یہ کاف جو ہے یہ تعلیلیہ آتا ہے. جیسے نیا کپڑا پہننے کی دعا حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے، اللہم لک الحمد کما کسوتنی، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے کپڑا پہنایا، تو نے مجھے کپڑا دیا ہے، اگر تو نہ دیتا تو میں اس قابل نہیں تھا، تو تیری عطا کردہ اس نعمت پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اسی طرح یہاں بھی کاف علت کے لیے. اور دوسرا معنی کاف تشبیہ کا ہوتا ہے. تو تشبیہ کا معنی اگر لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وہ طریقہ اختیار کرو جس کی طرف اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی. مقصد یہ ہے کہ اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر الہی کرو، اپنی طرف سے من گھڑت طریقے استعمال نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے طریقے بدعت شمار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل نہیں ہوگی. تو ذکر جو ہے یہ ذکر جو ہے عبادت الہی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، کہ وہ عمل مردود ہے. تو اس لیے شریعت کا بڑا اہم اصول ہے کہ ہم نے ہر عمل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نئے نئے طریقے ایجاد نہیں کرنے، بدعت کو رواج نہیں دینا، بلکہ اس سے بدعت سے اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کما ہداکم، کہ تم اس طرح کرو، اس طریقے پر عبادت کرو، وہ عمل کرو جس طرح اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا. اب آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے اختیار کرو. حقیقت یہ ہے کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم گمراہ تھے. تو یہاں پر لفظ ان جو ہے شرطیہ نہیں ہے جس کا معنی اگر ہوتا ہے، بلکہ اسے ان مخففہ من المثقلہ کہتے ہیں عربی میں. اور اس کا مطلب یوں ہوتا ہے کہ وَإِنَّهُ، یعنی شان یہ ہے، حالت یہ ہے کہ كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، یعنی کفر اور شرک میں مبتلا. تمہیں کہاں ہدایت دی، تم تو کافر تھے، مشرک تھے. اور اللہ نے تمہارے لیے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور عظیم کتاب اس نے تمہیں عطا فرمائی اور بہترین شریعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تاکہ تم حق کو پہچان سکو. پھر تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم نے گھر گھر کے اندر بت خانہ بنایا ہوا تھا. اللہ کے گھر کو جو منبع توحید تھا وہ بھی بت خانے میں تم نے بدل دیا تھا. اور جو ہے بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور رسومات باطلہ کی تو بربار تھی، ہر باطل رسم جو ہے وہ تمہارے اندر تھی. 99% لوگ ضلالت کے اندر اور گمراہی کے گڑھے میں تھے. ان حالات میں اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا، لہذا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرو. اب اگلی بات کہ حج کے متعلق قریش مکہ جو تھے اور ان کے جو رشتہ دار تھے، بنو خزیمہ، بنو کنانہ، یہ جو قبائل تھے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ تشخص قائم کیا ہوا. یہ لوگ جس طرح میں نے پیچھے بیان کیا 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے. مینا، مزدلفہ، عرفات ایک اہم رکن ہے جس کا عرفات نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے. یہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، حالانکہ عرفات کی حاضری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رائی تھی.
دیکھیں کتنا لمبا عرصہ، ہزاروں سال گزر گئے جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا تو حاجی جو ہے وہ عرفات میں لازمی جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، مگر یہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے عربوں سے یا دوسرے لوگوں سے یا اجمیوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے، ہم اعلیٰ لوگ ہیں، کہتے تھے کہ ہم احمس ہیں، احمس یعنی دوسروں سے بلند تر ہیں، اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں۔ اب دیکھیں شیطان نے ان کو کس طرح گمراہ کیا، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ دیکھو میدان عرفات جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، یہ حرم کی حد میں نہیں ہے، ہم خانہ کعبہ کے مجاور لوگ ہیں، خانہ کعبہ کے خدمت گار ہیں، ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم حج کریں گے تو حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بڑا حرم سے باہر چلے جائیں، عرفات میں جائیں، ٹھہریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم یہاں سے نکلیں گے ضرور، مینا میں جائیں گے، مینا سے مزدلفہ میں جائیں گے، مزدلفہ میں رک جائیں گے، آگے حاجی جو ہے وہ عرفات میں جائیں گے، جب عرفات سے رات کو واپس آئیں گے وقوف مزدلفہ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ مزدلفہ کریں گے، پھر ہم یہاں سے واپس آ گئے۔ اب دیکھیں کس طرح شیطان نے ان کو گمراہ کیا، تو یہ باطل نظریہ تھا ان کا، ایک باطل رسم تھی، اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں جاؤ عرفات میں جہاں لوگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے پلٹو جس جگہ سے دوسرے لوگ پلٹ کے آتے ہیں، یعنی عرفات سے جاؤ، مزدلفہ سے واپس آ جانے کا تمہارا نظریہ یہ غلط ہے، تم اسے نیکی سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ ناس سے مراد حضرت ابراہیم ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی جہاں سے تمہارے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹا کرتے تھے تم بھی وہاں جاؤ۔ اور آپ کے لیے جمع کا جو صیغہ لایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، آپ مجموعہ امت کے قائم مقام ہیں، تمام امت کے خواص آپ میں پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ اب اس حکم کے ذریعے قریش کا جو تفاخر تھا، جو وہ فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے افضل سمجھنا، برتر سمجھنا یہ درست نہیں ہے، خاص طور پر عبادت اور ریاضت کے معاملے میں اس میں تو اونچ نیچ اور اعلیٰ اور ادنا کا جو تصور ہے یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، اس کے ہاں اگر کوئی برتری ہے، اگر کوئی فضیلت کسی کو ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ عدم مساوات جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، حج کا عمل تو سارا مساوات کی، برابری کی بہترین مثال پیش کرتا ہے، وہاں پر ہر امیر اور غریب، گورا اور کالا ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، ایک ہی وضاقتہ میں ہوتا ہے، اور برہنہ سر جو ہے، ننگے سر، سارے لبیک لبیک پکار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہاں ملک کا وزیر اعظم ہو یا وہاں کا غریب آدمی ہو، سارے ایک جو ہوتے ہیں، وہاں پر تو فخر کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز جو ہے یہ بھی مساوات کا نمونہ پیش کرتی ہے، آقا اور غلام سبھی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ تم بھی وہیں سے واپس پلٹو جہاں سارے لوگ جاتے ہیں، اور اپنے لیے الگ طریقے نہ بناؤ، خود جو ہے اپنے حج کو ضائع نہ کرو۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑو اور واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے لفظیں بھی ہوتی رہتی ہیں، گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا ازالہ کیا ہے؟ استغفار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار، سب کے سب گناہ کرنے والے ہو، لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین گناہ گار وہ۔ آپ دیکھیں گناہ گاروں میں سے بھی حضور بہترین، کبھی گناہ گار بھی بہترین ہوتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہاں وہ گناہ گار بہترین ہے التوابون، کہ جو سچے دل سے توبہ کرنے والے، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے استغفار کر لو، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جس نے توبہ کی، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، گناہ اس کی خاطر میں رہتا ہی نہیں ہے، وہ خطاؤں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، گویا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار بہت بلند پایا وظیفہ ہے،
صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. یعنی حضور کو استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ حضور تو بخشے بخشائے تھے، خود نبی سارے معصوم ہوتے ہیں، پھر حضور کا عمل تو سب سے اعلیٰ تھا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکثر جو ہے اللہم اغفر لی وتب علیہ استغفر اللہ، یہ تمام کے تمام جو ہے حضور کے اوراد تھے، استغفار تھے. تو اس لیے مجلس کے اختتام پر جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیں گے. تو یہ کلمات کہنے سے تمام مجلس کے خطاؤں کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اس لیے حضور نے سکھلایا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کلمات جو ہیں یہ اگر ایک آدمی کوئی بھی مجلس، ہم 2 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں، 2 آدمی 4 آدمی آپس میں کتنی باتیں کرتے ہیں، کوئی دنیا کی بات ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی پر بہتان لگا دیتے ہیں، کتنے کبیرہ گناہ ہم سے ایک مجلس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ فلاں شخص ایسا، فلاں کا بیٹا ایسا، ٹھیک ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، ٹھیک ہے، اس کی غیبت بھی ہوگی، بہتان بھی کئی دفعہ لگا دیا ہوگا، واقعتاً اس کا بیٹا یہ وہ ایسا نہیں ہوتا، ہم اس پر بہتان بھی لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم اس مجلس میں گناہ کر چکے ہیں اور کئی گناہ کر چکے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفہ حضور نے عطا فرمایا، جو آدمی ہر مجلس کے بعد ان کلمات کو کہے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو حضور نے فرمایا اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے. یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے. تو اس لیے استغفار کرنا چاہیے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ حاجیوں کو بھی جب وہ حج کر لیں، یہ سارے رکن ادا کر لیں تو واستغفر اللہ سے استغفار کریں، کہ استغفار کرتے رہیں. حضور استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں تو اور زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، بے حد مہربان ہیں. یاد رکھیں وہ کسی معافی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا بلکہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وہ تو دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی شخص آئے اور اپنی معافی کروائے، اپنے لیے استغفار کرے، توبہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کی کو معافی عطا فرماؤں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف، یا اللہ درگزر فرمائیے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف. یا اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ ہمیں یاد ہے یا نہیں یاد، سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو محض اپنے لطف سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کریں. یا اللہ ہم پر رحم فرمائے. یا اللہ ہم عذاب کے قابل نہیں، یا اللہ تکلیف کے قابل نہیں، پریشانیوں کے قابل نہیں، یا اللہ ہم آزمائشوں امتحانوں کے قابل نہیں. یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائیے، وسعتیں پیدا فرمائیے. یا اللہ فقر سے محفوظ فرمائیے، رزق حلال نصیب اور وسیع کر، خیر و برکت والا نصیب کر. یا اللہ جو حضرات فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیے، جو مظلوم ہیں ظالموں کے ظلم سے ان کو محفوظ فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کا نظام ہمیں عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا